بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کشمیر دا انسائٹ اسٹوری اور کمپلیٹ انالیسز جو ہم کر رہے ہیں، اس کا یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں اس کو میں کمپلیٹ کروں تاکہ یہ بہت زیادہ لینگتھی نہ ہو۔ اس کا کوئی انسپیکٹ رہ بھی گیا تو اس کو پھر کبھی اور کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا پریویس ویڈیو میں کہ جو انڈیا تھا اس نے سری نگر، جموں، لداخ سمیت کشمیر کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف کشمیر کے مغربی جو حصہ تھا اس کا پاکستان کا کنٹرول میں تھے، اور اس کو ہم نے آزاد کشمیر کا نام دیا۔ اس کی دارالحکومت جو تھی وہ مظفر آباد میں تھی۔ اب ہم اس میں جو ڈسکس کیا ابھی تک، اس میں ہم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، نہرو کو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جو برطانوی اس کے ساتھ آفیسرز تھے ان کو ڈسکس کیا۔ اب ہم پاکستان پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ظہور پاکستان یا پھر ہم اسے ایمرجنس آف پاکستان بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جب انڈیا نے پہلا یوم آزادی منایا تو ریاست جموں و کشمیر اس کے تمام صوبوں میں یوم پاکستان منایا گیا۔ اسی روز سے سری نگر اور دلی میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مشرقی پنجاب کی مسلم اکثریتی ریاستوں کپورتھلا اور پٹیالہ کے مہاراجے سری نگر گئے۔ ان ریاستوں کے غیر مسلم حکمرانوں نے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس سے متعلق مہاراجہ کشمیر کو آگاہ کیا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پوری ریاست بڑے پیمانے پہ فوجی آپریشن شروع کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ چودھری محمد علی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نسل کشی کی اس مہم میں ڈوگرا فوج کے علاوہ RSS کے مسلح جتھوں اور سکھوں نے بھی حصہ لیا۔ سرکاری حکم کے تحت ریاست کی اکثریتی آبادی سے اسلحہ لے لیا گیا اور یہ نہتے لوگ ریاستی فوج میں دیگر مسلح گروہوں کا نشانہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بعض اخبارات کے حوالے سے ان جانی نقصانات کے اعداد و شمار بھی درج کیے ہیں۔ اس وقت کولکتہ کے سب سے بڑے روزنامچے دی اسٹیٹس مین کے ایڈیٹر این اسٹیفنز نے لکھا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں ان واقعات کا آغاز اگست میں ہوا اور یہ واقعات آئندہ 11 ہفتوں تک جاری رہے، جس میں ریاست پٹیالہ اور کپورتھلا کے قتل عام کی طرح یہاں بھی خون ریزی ہوئی، جس میں 5 لاکھ افراد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ لاپتہ ہونے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسی طرح اخبار ٹائمز ان لندن نے 10 اکتوبر 1947 کو جو اس کی اشاعت ہے اس میں لکھا کہ اس عرصے کے دوران ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 2,37,000 ہے۔ ڈوگرا فوج کی کارروائیوں کے خلاف ضلع پونچھ کے علاقہ میں اگست 1947 میں ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ صورتحال اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو پنجاب میں بکھرے ہوئے رشتہ داروں کی پناہ میں دے کر جو ابھی کارروائیاں شروع کریں۔ کسی باقاعدہ فوج سے جنگ ان کے لیے مشکل نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس میں شرکت کی تھی انہوں نے۔ ان لوگوں نے سردار عبدالقیوم خان کی قیادت میں متحد ہو کے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں آئندہ 6 ہفتوں کے دوران وہ میرپور سمیت بہت سے علاقوں سے ڈوگرا فوج کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور مصنف جوزف کوربل لکھتے ہیں کہ وزیرستان کے محسود اور افریدی قبائل تک مسلمانوں کی خون ریزی کی داستانیں اور پونچھ کے عوام کی طرف سے مزاحمت کی خبریں پنجاب سے ہوتے ہوئے جب پہنچیں تو وہاں کے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا اور لشکر کی صورت میں سری نگر پہنچے۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ یہ قبائلی 26 اکتوبر کو سری نگر کے مسافات میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی اطلاع گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں تھی۔ بس یہی واقعہ تھا جو ان کی کمر میں تنکا ثابت ہوا اور انڈیا نے ریاست اور خاص پر سری نگر میں اپنی فوج اتارنے کا موقع مل گیا۔ ان کا موقف یہ تھا
کہ اس موقع پر اگر دونوں ملکوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر جو ہیں آلن لیک وہ اپنی غیر جانبداری کو ترک کرتے تو یہ جو سچویشن تھی، یہ ڈسپیوٹ جو تھا، یہ شاید اس وقت ختم ہو جاتا یا اس صورت میں نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک اور جو مصنف ہے رائٹر زاہد محمود، وہ اپنی جو کتاب ہے پاکستان بھارت تنازع اور مسئلہ کشمیر کا آغاز میں لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان اور گورنر جنرل محمد علی جناح تک جب سری نگر میں انڈین فوج کے اترنے کی خبر اگلے روز یعنی 27 اکتوبر کو پہنچی۔ اب آپ دیکھیں کہ 26 اکتوبر کو ہی ہمارا لشکر جیسے گیا ہے اور 26 اکتوبر کو ہی انہوں نے فوج اتار دی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو 27 اکتوبر کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے جو مسلح افواج کے اس وقت قائم مقام کمانڈر ان چیف تھے جو کہ جنرل سر ڈگلس گریسی تھے، ان کو ہدایت کی کہ فوری طور پر فوج کو متحرک کر کے پہلے راول پنڈی سری نگر روڈ کے درے اور اس کے بعد درہ بانہال یعنی سری نگر جموں روڈ جو ہے اس پہ قبضہ کر کے انڈین فوج کا جو مواصلاتی رابطہ ہے اس کو منقطع کر دیں۔ یہ میں آپ کے چیپٹر نمبر ہمارا جو پارٹ نمبر 1 ہے اس میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا پارٹ نمبر 2 میں آئی تھنک، کہ پاکستانی فوج کے جو سربراہ تھے جنرل فرانک میسروی وہ اس وقت لندن میں تھے اور پاکستانی فوج کے پاس چونکہ اسلحہ بالکل نہیں تھا تو اسلحہ خریدنے کی غرض سے لندن گئے ہوئے تھے۔ اس وقت جو قائم مقام تھے سربراہ وہ چیف جنرل سر ڈگلس گریسی تھے۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے جو احکامات دیے تھے، جنرل گریسی نے ان پہ عملی جامہ پہنانے کے بجائے ٹیلی فون پر دونوں ملک کے فوج کے سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل سر کلاؤڈ آلن لیک کو یہ احکامات پہنچا دیے۔ چودھری محمد علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی نے یہ اقدام کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ اس سلسلے میں وی پی میمن اپنی کتاب دا اسٹوری آف انٹیگریشن آف دا انڈین اسٹیٹس میں لکھتے ہیں کہ جنرل گریسی نے ان سے کہا تھا کہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل آلن لیک کی اجازت کے بغیر کسی کارروائی کے مجاز نہیں ہیں۔ زاہد محمود اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈین فوج کی چھاتا بازار بریگیڈ کو دیا جانے والا حکم 26 اکتوبر ہی کو پاکستان فوج نے سن لیا تھا، جس سے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ راولپنڈی کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ فوج کے قائم سربراہ جنرل گریسی نے اس کی خبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تک نہ پہنچائی، حالانکہ اس روز لاہور میں ہی قائد اعظم بھی لاہور میں تھے اور جنرل گریسی بھی لاہور میں تھی۔ اس اہم سوال کے جواب بعد میں پیش آنے والے واقعات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فیلڈ مارشل آلن لیک نے جنرل گریسی کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ اگلے روز آلن لیک خود لاہور پہنچے گئے اور بانی پاکستان سے ملاقات کی۔ انہوں نے قائد محمد علی جناح کے سامنے تجویز پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کے گورنر جنرلز اور وزیر اعظم کی کانفرنس منعقد کر کے مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کر دیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور فوجی کارروائی کا حکم واپس لے لیا۔ یہ بات جو ہے ہمیں جنرل گریسی تک تو بتائی جاتی ہے، لیکن جنرل گریسی سے آگے جنرل آلن لیک کا جو اقدام ہے یہ ہم لوگ بہت کم ڈسکس کرتے ہیں۔ سو کیپ ان مائنڈ کہ ہوا یہ تھا کہ جنرل گریسی نے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جنرل آلن لیک آئے تھے جو مشترکہ سپریم کمانڈر تھے اور انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ قائد اعظم نے اپنا حکم واپس لیا اور تجویز جو تھی وہ مان لی۔ انڈیا کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن بھی اس بات سے متفق تھے۔ اب ہوا کیا کہ سردار پٹیل اور پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے انہوں نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیوں انکار کیا اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 27 کو جنرل آلن لیک آئے تھے لاہور بانی پاکستان کے پاس، 29 کا دن جو تھا وہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 29 اکتوبر کو یہ کانفرنس لاہور میں ہوگی، لیکن یہ کانفرنس کبھی نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سرگرمیوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 1 نومبر کو وہ لاہور تو آ گئے لیکن جو حالات کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہ مل سکی۔ وی پی مین کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کی تجویز ہو سکتا ہے قائد اعظم نے پیش کی ہو، لیکن ولبھ بھائی پٹیل اور نہرو ماؤنٹ بیٹن کے لاہور جانے کے مخالف تھے۔ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ جو جارحیت ہوئی ہے یہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، بے شک اس کو قبائلیوں نے کیا ہے لیکن وہ ہیں تو پاکستانی نا، تو
تو اس لیے ہمیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسٹر جناح دہلی آئیں اور یہاں آپ کے ہم سے بات چیت کریں۔ اس طرح یہ جو تھی تجویز جو تھی یا یہ جو کانفرنس تھی یہ کبھی بھی منعقد نہ ہو سکی۔ جناب چودھری محمد علی کے مطابق کشمیر کے انڈیا سے الحاق کے لیے کانگریسی قیادت نے ایک طویل المیعاد حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو حیدرآباد دکن کے انضمام کے معاملے تک بالکل نہ چھیڑا جائے، اور اس کی پیش رفت کی ایک حکمت عملی یہ تھی کہ حیدرآباد دکن چونکہ ہندو اکثریتی ریاست تھی اور اس کا حکمران مسلمان تھا، جبکہ کشمیر جو ہے یہ مسلم اکثریتی ریاست ہے اور حکمران جو ہے وہ ہندو ہے۔ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ جب تک فیض آباد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس سے پہلے مہاراجہ کشمیر انڈیا سے الحاق کرے۔ ایسی صورت میں مسلم اکثریتی ریاست کے انڈیا سے ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کا جو دعویٰ ہے وہ کمزور ہو جاتا اور امکان یہ پیدا ہوتا کہ حکمران کے مذہب کی بنیاد پر انضمام کی نظیر پر عمل کرتے ہوئے نظام حیدرآباد پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دے۔ لہٰذا اس منصوبے کے پیش نظر کانگریسی قیادت نے کشمیر کے بارے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، البتہ الحاق کے سلسلے میں مہاراجہ سے خفیہ ملاقاتیں اور خفیہ مفاہمت پر بھی کام جاری رکھا۔ چودھری محمد علی پہ اپنی کتاب ظہور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کا جو دورہ سری نگر ہے وہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ کشمیری قوم پریس سبز احمد بھاٹ اپنے تحقیقی مقالے میں ایک انڈین مورخ رام چند گوہانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے دورہ کشمیر کے دو مقاصد تھے، پہلے نمبر پر شیخ عبداللہ کی رہائی اور دوسرا انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ایگریمنٹ آف ایسوسیشن جو ہے اس کے سلسلے میں کشمیری عوام کے جذبات سے آگاہی حاصل کرنا۔ بھاٹ کے مطابق شیخ عبداللہ کی رہائی سے متعلق گاندھی درست انداز میں سوچ رہے تھے، کیونکہ کشمیر میں ایک وہی تو لیڈر تھا جو یہاں کے لوگوں کو متحد کر سکتا تھا، اور ایک اور مصنف او پی شرما جو ہیں وہ شیخ عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ امید کی سب سے بڑی کرن تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حقیقت پسندی سے اکارڈنگ ٹو ہندو لیڈرز شیخ عبداللہ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسٹر جناح کے دو قومی نظریے کو مسترد کر دیا تھا۔ تو کانگریس کے لیے تو سب سے زیادہ جو بڑا لیڈر تھا وہ تو شیخ عبداللہ ہی تھا اس وقت۔ تو چودھری محمد علی کے مطابق صرف انڈین حکومت جو تھی وہ قبائلیوں سے مقابلے کے لیے فوجی کارروائی کے لیے بے چین تھی، فوری طور پر کوئی کارروائی کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح وی پی میمن یہ بات کہتا ہے کہ کشمیر میں صورتحال خراب ہو چکی تھی، مظفر آباد میں ڈوگرا فوج میں شامل مسلمان فوجی اپنے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل اور اس کے عملے کو قتل کر کے حملہ آور قبائل کے جتھے میں شامل ہو چکے تھے۔ ان کے مطابق ان جتھوں کی قیادت باقاعدہ فوجی کر رہے تھے اور وہ بھاری اسلحے سے لیس تھے۔ چودھری محمد علی کے مطابق قبائلی لشکر غیر منظم اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ چودھری محمد علی لکھتے ہیں کہ قبائلی اگر منظم ہوتے اور مالے کی غنیمت جمع کرنے نہ لگ جاتے تو 26 اکتوبر کو سری نگر ان کے قبضے میں ہوتا، جبکہ وی پی میمن کے مطابق پس منظر یہ تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 24 اکتوبر کو مدد کی باقاعدہ درخواست کی، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ جب تک صورتحال سے واقفیت نہ ہو جائے کوئی اقدام نہ اٹھایا، اور یہ کوئی اقدام اٹھانا مناسب بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وی پی مینن کو کشمیر بھیجا، جو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ وی پی مینن کہتے ہیں کہ جب وہ سری نگر پہ اترے تو وہاں پہ تو بالکل قبرستان کی طرح کی خاموشی تھی، فوج اور پولیس منتشر ہو چکی تھی، جو شہر انتظام ہے یہ نیشنل کانفرنس کے ڈنڈا بردار رضاکار چلا رہے تھے۔ یہ صورتحال جب دیکھی تو وی پی مینن نے مہاراجہ اور اس کا جو خاندان تھا اس کو جموں سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کا مشورہ دیا اور خود دلی پہنچ کر دورے کی رپورٹ پیش کی، لیکن ماؤنٹ بیٹن اس وقت بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک لیٹر آف ایگریمنٹ آف ایسوسیشن نہیں سائن ہو جاتا کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فوراً وی پی میمن واپس جموں گیا، اس نے مہاراجہ سے ایگریمنٹ آف ایسوسیشن پر سائن کروائے اور جو رسمی کارروائی جو تھی اس کو پوری کر کے دلی پہنچا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب کارروائی کے راستے میں ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی، 26 اکتوبر سے ہی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا، یعنی کہ جس دن لیٹر آف ایگریمنٹ جو تھا مہاراجہ نے سائن کیا، ابھی ماؤنٹ بیٹن نے سائن نہیں کیا تھا، اس نے 27 کو کیا ہے، تو 26 کو ہی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ چودھری محمد علی اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 27 کو لیٹر آف
ایسوسیشن جو ہے اس پہ سائن کیے ہیں، تو اس لیے کارروائی کا ایک دن پہلے شروع ہو جانے کا کیا جواز ہے؟ یہ فرق جو تاریخوں میں ہے وہ سب سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انڈین حکومت کشمیر پہ قبضے کے لیے پہلے ہی تیار تھی، صرف اعتراض دور کرنے کے لیے کاغذی کارروائی کی رسم پوری کی گئی۔ زاہد محمود نے بھی پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک میسر کے حوالے سے بھی ایسی ہی بات لکھی ہے۔ چودھری محمد علی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے عملے میں شامل ایک اعلیٰ افسر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ الحاق کی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گورنر جنرل کی جو قبا تھی وہ اتار پھینکی تھی اور کمانڈر ان چیف کا چولا پہن لیا تھا۔ یہ بات جو ہے قبا اتار پھینکی وہ کمانڈر ان چیف کا چولا پہن لیا، یہ ایک محاوراتی طور پر لکھی ہے انہوں نے نا۔ ایک اور جو ہے رائٹرز آئن اسٹیفنز جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس مرحلے پر گورنمنٹ ہاؤس انڈیا جنگ زدہ دفتر کا ماحول پیش کر رہا تھا، جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس جنگ کے پرعزم سپہ سالار دکھائی دیتے تھے۔ اس صورتحال میں ہسٹورینز جو ہیں وہ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ کشمیر میں فوج اتارنے سے پہلے کسی کو، خاص طور پر جو دونوں فوجیں ہیں پاکستان انڈیا فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل آلن لیک کو خیال ہی نہ آیا کہ ان کے کاندھوں پہ دو ملکوں کی ذمہ داری ہے اور معاملات یک طرفہ شکل اختیار کر چکے ہیں۔ نہ کسی نے یہ سوچا کہ حکومت پاکستان سے بات کر کے بحران کا حل نکالا جائے۔ لارڈ براڈوٹ لکھتے ہیں کہ اگر نہرو ایسا نہیں چاہتے تھے تو خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کس نے روکا تھا؟ جوزف کاربل یہ بات کہتے ہیں، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انڈین قیادت کو ماؤنٹ بیٹن نے آخر یہ مشورہ کیوں دیا کہ کشمیر میں فوج اتارنے سے قبل الحاق بہت ضروری ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ انہیں اس سلسلے میں پہلے پاکستان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، دوسری طرف اقوام متحدہ کا رخ کرنا چاہیے تھا، یعنی ایگریمنٹ آف اسوسیشن پہ زور فوجی کارروائی کا جواز پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح چودھری محمد علی کے مطابق اس کا راز اس وقت کھلا جب فیلڈ مارشل آلن لیک نے 28 اکتوبر کو لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی اور پاکستان کی طرف سے انڈین فوج کی مداخلت کے اعتراض پر انہوں نے کہا اس کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ آف اسوسیشن کر لیا ہے اور یہ کارروائی بالکل قانونی اور جائز ہے۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان فوجی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اعتدال پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کا ملک کا سپریم کمانڈر ہونے کے باوجود انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اقدامات کی تائید کو بلا تردد کر دی لیکن پاکستان کے موقف کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ زاہد محمود کے مطابق اس ملاقات میں فیلڈ مارشل آلن لیک کا ایک اور تضاد بھی سامنے آیا۔ 27 اکتوبر کو الحاق کی دستاویز پر دستخط ہونے سے پہلے 26 اکتوبر اس رات انڈین فوج کے آپریشن کے لیے برطانوی فوج ساری رات سرگرم رہی۔ انڈین فوج کی نقل و حرکت جو ہے اس کی نگرانی ایک برٹش جنرل ڈڈلے رسل کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے علم میں ہر بال تھی، لیکن فیلڈ مارشل نے الحاق سے پہلے ہونے والی ان سرگرمیوں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض کیا ہی نہیں۔ کشمیر برصغیر کی تقسیم کے بعد کشمیر کے ایگریمنٹ آف اسوسیشن کے لیے ہر فریق نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا اور اس سلسلے میں مختلف وقتوں میں مختلف کردار متحرک ہوئے اور ایک پیشہ ور فوجی کمانڈر کی حیثیت سے فیلڈ مارشل آلن لیک ان تمام سرگرمیوں میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، جو کہ ان کے بالکل جس طرح ایک فوجی کو ہونا چاہیے اس کے مطابق ہے۔ لیکن تاریخ میں ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے کہ کشمیر کے الحاق سے پہلے فوجی کارروائی کی اجازت انہوں نے کیسے دے دی، اور یہ کہ دو ملکوں کے کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود انہوں نے صرف ایک ملک کے مفادات کا خیال رکھا، اس ملک کے گورنر جنرل کے احکامات پر عمل کیا اور دوسرے ملک کے گورنر جنرل کے احکامات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اگر یہاں پر ہم کہیں کہ اس نے ایک برٹشر کے حکم کو مانا اور ایک انڈین جو تھا اس کے آرڈر کو ماننے سے یکسر نظر انداز کر دیا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تاریخ ایک اور اعتبار سے بدقسمت واقع کہ ٹھیک 1 ماہ 4 دن کے بعد دونوں ملکوں کے سپریم کمانڈر جو تھے وہ ریزائن دے کے برطانیہ چلے گئے۔ کیونکہ آپ بدقسمتی دیکھ لیں کہ جس شخص نے اتنا بڑا کام شروع کروایا 27 کو سے لے کے وہ 1 ماہ 4 دن کے بعد سے صاحب برطانیہ چلے گئے۔ اس طرح 26 اکتوبر کو ان کی قیادت میں ہونے والی فوجی کارروائی کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے میں جو پیچیدگیاں ہوئی تھیں 30 نومبر کو ان کی رخصتی کے وقت تک مزید پیچیدہ ہو کر ناقابل حل بن چکی تھی۔
لو جی، اب دیکھنا ہے کہ یہ جو انڈیا کا ایگریمنٹ آف سیسیشن ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ کشمیر کے معاہدہ الحاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں سوال پہلی بار ایک ٹیلی گرام جو کہ امریکن فارن آفس کی طرف سے محکمہ برائے جنوبی مشرقی ایشیا کی طرف سے برطانوی فارن آفس کو بھیجا گیا۔ اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے پاس انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت پر سوال کی کتنی گنجائش موجود ہے۔ سر جیل فٹن مارس جو برطانوی فارن آفس میں قانونی مشیر تھے، انہوں نے اس ٹیلی گرام کے جواب میں لکھا کہ 25 فروری 1948 کو جو انہوں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں سیکورٹی کونسل کے لیے یہ طے کرنا صحیح ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق جن حالات میں ہوا وہ امن و امان اور سیکورٹی کو جو خطرہ لاحق ہوا ہے اور اب بھی ہے، دراصل اس کی بنیادی جڑ ہے، اور یہ بھی کہ امن اور سیکورٹی کو تب تک بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم اس پہ دوبارہ نظر ثانی نہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ سیکورٹی کونسل کے اختیارات سے باہر نہیں کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے، اور کشمیر کے الحاق کا معاملہ پھر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ اس فاصلے کی بنیاد پر صرف مہاراجہ کے فیصلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، بھلے ہی کشمیر کا آئین مہاراجہ کو ایسا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہو یا حق دیتا ہو۔ 27 فروری 1948 کو سر جی فٹنز مارس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور پھر 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پر اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انڈین پرنسلی اسٹیٹس کے حاکم نے اپنی رضا سے آزادانہ طور پر یا بنا کسی دباؤ یا بنا کسی دھوکے کے الحاق ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کے اعلان کر دیا اور اس اعلان کو اس ملک کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا تو پھر یہ الحاق جائز ہے، بھلے ہی اس پرنسلی اسٹیٹ کے آئین کے تحت حاکم کو ایسا کرنے کا اختیار ہے یا نہیں۔ لیکن اگر مہاراجہ نے آزادانہ طور پر اپنی رضا سے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور اسے انڈیا کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا ہوتا تو اس صورت میں یہ الحاق بین الاقوامی سطح پہ جائز ہوتا۔ اس بات پہ قطع نظر کہ مہاراجہ کے پاس کشمیر کے آئین کے تحت ایسا کرنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اس نظریہ کے تحت سر جی فٹن مارس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مہاراجہ نے اپنی مرضی سے الحاق کا فیصلہ کیا تھا تو اس صورت میں الحاق تکنیکی طور پر جائز ہے، تاہم مہاراجہ پر صرف انڈیا کی ہی طرف سے نہیں بلکہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے بھی چونکہ دباؤ تھا، اس کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے الحاق کی پیشکش کو مشروط طور پر قبول کیا تھا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معاہدہ الحاق اپنے آپ میں ان وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ ایک اور دوسرے نظریے سے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے جو فٹن مارسس جو ہیں انہوں نے برطانوی بالادستی ختم ہو جانے پر پرنسلی اسٹیٹس کے آزاد ریاستیں بن جانے کے امکان پر بھی غور کیا۔ انہوں نے لکھا، یہ معاملہ ایک آزاد ریاست کا دوسری آزاد ریاست کے ساتھ الحاق کا ہے۔ میرے خیال میں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جیسے 1927 کے انڈین انڈیپینڈنس 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں محفوظ کیا گیا ہے، محض اس عمل کی نشاندہی کرتا ہے جو ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کے لیے لازمی ہے، لیکن اس کا الحاق کے جائز یا ناجائز ہونے کے سوال پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح 1949 میں کامن ویلتھ ریلیشن آفس کی درخواست پر فٹن مارسس نے برطانوی فارن آفس کے قانونی مشیر کی حیثیت سے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق پر اپنی ریوائزڈ رائے دی۔ اس پر انہوں نے اعتراف کیا کہ 27 فروری 1948 کو اپنی رائے جو ابتدائی طور پر میں نے دی تھی وہ کچھ حقائق سے اس وقت ناآشنا تھے۔ نئے شواہد کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق دراصل ناجائز تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ایک ایسے معاملے پہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے دینے کو کہا گیا ہے جس پہ میں پچھلے سال اپنی ابتدائی رائے دے چکا ہوں، یعنی انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ایگریمنٹ آف ایسوسیشن کے جائز ہونے کا معاملہ۔ میں یہاں حقائق کو نہیں دہراؤں گا، تاہم کچھ حقائق سے میں پچھلے سال چونکہ آشنا نہیں تھا اور جب میں نے اپنی ابتدائی رائے دی تھی وہ ان حقائق کی روشنی میں اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق بالکل ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے جب تک یہ پتہ نہ چلے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی اطلاع ہے کہ پاکستان نے اس وقت تک کشمیر کے ساتھ اپنے اسٹینڈ سٹل معاہدے کی ایسی خلاف ورزیاں کی تھیں جن سے وہ معاہدہ ختم ہو جاتا۔ اس وقت کے برطانوی اٹارنی جنرل سر ہارٹلی شاکراس نے 20 جون 1949 کو فٹن مارسس کو لکھے اپنے خط میں رائے دی
کے 3 قانونی نکات سے اتفاق کیا۔ پہلا یہ کہ مہاراجہ الحاق کے وقت آزاد نہیں تھا، دوسرا مہاراجہ کے پاس ریاست کا کنٹرول نہیں تھا، وہ الحاق کو یقینی بنانے کی حالت میں نہیں تھا، اور تیسرا یہ الحاق کی پیشکش کو مشروط قبول کیا گیا ہے۔ اسی طرح فٹس مارسس کی قانونی رائے سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کشمیر کا پرنسلی اسٹیٹ قانونی طور پر 1947 میں ختم نہیں ہوا۔ یہ واضح ہے کہ برطانیہ اور انڈیا دونوں ہی کشمیر پہ اپنی رائے شماری کرانے پر رضامند ظاہر کی، تاہم تب سے اب تک انڈیا اس قانونی عہدے سے مکر چکا ہے۔ سر فٹس مارس نے اپنی ریوائزڈ رائے میں کشمیر کا موازنہ بالٹک ریاستوں سے بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ جائز الحاق نہ ہونے کی صورت میں یہ دراصل بزور بازو یا فوجی طاقت کی بنا پر الحاق کا کیس ہے۔ فوجی طاقت کے زور پر ہونے والے اس الحاق کو اب 74 برس ہو چکے ہیں۔ اس دوران کشمیر کی شاہی ریاست کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت انڈیا کا آئینی طور پر حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور انڈیا نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ یہ اس سے آگے اور کشمیر کے دوسرے پہلو جو ہیں ان کو ہم کبھی پھر کسی وقت کسی اور پوائنٹ سے دیکھیں گے۔ میرے خیال میں کشمیر کا یہ ڈیٹیل انالیسز یہاں تک ہمارے لیے انف ہے۔ فی امان اللہ، سی یو سون انشاءاللہ اگین۔